روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چلے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی گھر نہیں بنایا تھا, آپ سیاحی کرتے تھے, ادھر سے ادھر جا رہے, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, بس کہیں لیٹ گئے, کہیں بیٹھ گئے. اسی حالت میں ایک پیالہ آپ کا ہوتا تھا اور ایک آپ کی کنگھی ہوتی تھی. پیالے سے آپ پانی پی لیتے تھے, کنگھی سے ہاتھوں سے بالوں کو کنگھی کر لیتے تھے. اب ایک دن چلے جا رہے ہیں, کسی شخص کو دیکھا تو وہ کسی چشمے پہ بیٹھا, یہ اس طریقے سے پانی پی رہا ہے, یہ ہتھیلیاں کر کے, یہ چلو سے پانی پیا. تو دیکھا غور سے, کبھی پانی تو یوں بھی پیا جا سکتا ہے, یہ پیالے کا وبال میں نے کیوں رکھا ہے, پیالہ پھینک دیا. پانی تو یوں بھی پی سکتے ہیں, یہ بنا بنا پیالہ اللہ نے, یہ شاہی پیالہ ہے, شاہی پیالہ اللہ نے دے رکھا ہے. اس میں کسی اللہ والے نے کہ یہ شاہی پیالے کی جو ناقدری کرتا ہے نا, مطلب چوری کرتا ہے, اسی ہاتھ سے چوری کرتا ہے, اللہ یہ شاہی پیالہ واپس لے لیتا ہے. کہا کہ ہاتھ کاٹ دو, یہ شاہی پیالہ ہمارا واپس دے دو, کیونکہ یہ شاہی پیالہ جب تمہیں دے رکھا تھا تم یہ ہمارے آگے ہاتھ پھیلاتے گڑگڑاتے, ہم اس تیرے شاہی پیالے کو بھر دیتے اور تیرے جو 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہوتا, بجائے اس کے تم نے ظلم کر کے کسی جگہ چوری کی. لہٰذا یہ تم نے شاہی پیالہ تجھے رکھا, یہ پھیلاؤ ہمارے آگے, یہ پھیلانا تیرا کام ہے, اس کو بھر دینا ہمارا کام ہے. تجھے ہم سے اتنا بھی تعلق نہیں, جیسے یہ ہاتھ بغیر مانگے دے دیے تھے, کیا رزق جب بغیر مانگے تجھے نہیں دے گا؟ لیکن تو ہاتھ تو اٹھا, تو شاہی پیالے کی ناقدری کے نتیجے میں ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں, شاہی پیالہ اللہ واپس لے لیتے. تو خیر, تو عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اچھا یہ تو یوں بھی پانی پیا جا سکتا ہے, پیالہ پھینک دیا. یعنی آپ کا زہد کا عالم یہ ہے. اس کے بعد آگے چلے جا رہے ہیں, کسی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے بالوں کو کنگھی کر رہا ہے, داڑھی کو, بالوں کو. آپ سوچا کہ بھئی یہ کنگھی تو یہ انگلیوں, یہ بنی بنی کنگھی اللہ نے دے رکھی ہے, یہ کنگھی کا وبال کیوں رکھا ہے, کنگا بھی پھینک دیا. یہ حالت تھی. اور کبھی ایک جگہ چھٹے وہاں لیٹ گئے, اس جنگل میں, اس گھاس کے, اس درخت کے نیچے, یہ آتی. تو حضرت ایک دن فرمایا دیکھو ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارا اپنا کوئی گھر بھی نہیں ہے. تو حواری تڑپ گئے, کہا کہ حضرت آپ حکم فرمائیے, ہم آپ کے گھر بنا دیتے ہیں. کہا بنا سکتے ہو, اس کے تو پیسہ چاہیے. کہ جی پیسے کی کمی نہیں ہے. جہاں بھاگے گئے اور جا کے بوریاں بھر کے پیسے لے کے رکھ دیا, لو بھائی حضرت یہ پیسہ, حکم فرمائے. کہا کہ لیکن میں جہاں کہوں وہیں بنانا. کہ جی آپ فرمائیے کہاں بنانا ہے. چلے حضرت دریا کے کنارے پہ گئے. کہا کہ وہ دریا کے جو نظر آ رہا ہے یہ دریا, اس کے بالکل سینٹر میں بنا. تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, حضرت دریا کے سینٹر میں کیسے بنے؟ کہا نہیں وہیں بنانا, اگر وہاں بنا سکتے تو ٹھیک ہے, ورنہ ضرورت نہیں ہے, ایسی اچھی گزر رہی ہے. کہا لیکن حضرت وہاں بن نہیں سکتا, ہم بنائیں گے تو وہ تو فنا ہو جائے گا, گر جائے گا. کہا کہ یہاں زمین پہ بناؤ گے تو وہ بھی آخر فنا ہی ہو جانا ہے. تو فنا وہاں بھی ہونا, فنا یہاں بھی ہونا ہے, تو فنا کے ساتھ دل کیوں لگانا ہے, پھر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ کہنا تھا, ہماری تڑپ تڑپ کے رونے لگے. کہا کہ واقعی زہد کا جو سبق دیا ہے, آج ہم اس گھروں سے دل لگا لیتے ہیں. یہ محلات بھی اگر بنا لیے تو فانی ہے, گر انہوں نے بھی جانا ہے. دریا کے اندر بنائے تو گر اس نے بھی جانا ہے, کس نے پہلے گرنا, کسی بعد میں گرنا سبھی نے ہے. اس سے دل کیا لگانا؟ تو دین اسلام بھائی یہی کہتا ہے, ہاں اگر بنا بھی لیا تو دل نہیں لگانا, دل آخر سے لگانا, کیونکہ وہ باقی رہنے والی چیز. تو یہ نصیحت تو دین اسلام ضرور کرتا ہے کہ تکوینی نظام ہو یا تشریعی نظام ہو, اس میں نصیحت تو ضرور کرتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے. دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, اس سے زیادہ کرو گے تو وقت کا ضیاع ہی ہے, کسب معاد تمہارا متاثر ہوگا. ہاں آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا تمہیں آخرت کے اندر رہنا ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے, لہٰذا آپ کو زیادہ کرنا ہے.